قم جرد سيفك يا عربي، أطفال القدس تناديك، لا تخشى الموت ولا تهب، الله بنصره ينجيك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یوم القدس کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں یوم القدس کی اہمیت اور اس کے اہداف کے تحت گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ یوم قدس کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ یوم قدس ظالموں کے خلاف مظلوموں کی صف بندی کا نام ہے۔ چونکہ غاصب اسرائیل نے سن 1948 میں سرزمین فلسطین اور بیت المقدس کے اوپر ناجائز طور پر اپنا قبضہ جما لیا، اور اس کے بعد سے مظلوم فلسطینیوں کے اوپر ظلم و ستم ہوا، ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے جوانوں کو قتل کیا گیا، ان کی ناموس پر حملہ کیا گیا، اور حد تو یہ ہے کہ ان کے معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بھی رحم نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت سے آج تک اسرائیل کے ظلم و تشدد اسی طریقے سے جاری ہیں۔ اس وقت کے اوپر ظالم اسرائیل کے ظلم کو دنیا بھر کی غلام میڈیا پر نہیں دکھایا جاتا تھا، لیکن آج الحمدللہ آپ پوری دنیا میں ظالم صہیونیزم اور اسرائیل کے ظلم کو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر کتنا ظلم کیا ہے، انسان اگر ایک منظر کو بھی دیکھ لے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آپ حضرات نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ایک بچے کے اوپر جو اپنی باپ کے آغوش میں تھا، جس کا باپ اسے بچانا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے اوپر بھی نہ معلوم کتنی گولیاں برسائی گئی اور اس بچے کو باپ کی آغوش میں ہی شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک باپ کے لیے بہت سخت منزل ہے کہ اس کے بیٹے کو اس کی آغوش میں گولیوں سے بھون دیا جائے اور وہ اسے بچا نہ سکے۔ لہذا ہماری دینی تعلیمات میں جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ تمہیں ظالم سے نفرت اور مظلوم سے اظہار ہمدردی کرنا چاہیے۔ لہذا ہم آج اس یوم قدس میں ظالم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں، تاکہ فلسطینی عوام کو بھی یہ احساس رہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم تنہا نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اگرچہ بعض بے غیرت مسلم حکومتیں فلسطینیوں کا ساتھ دینے کی بجائے اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے مظلوم بھائیوں کے خون میں شریک ہیں، اور آج عالم اسلام میں بیداری پیدا ہوتی جا رہی ہے، جس سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کون کون سے ایسے ملک ہیں جو فلسطینی عوام کی حمایت کے بجائے ظالم اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ کل روز قیامت اپنے خدا کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ لہذا یوم قدس مسلمانوں کی بیداری کا دن ہے، اور مسلمانوں کو اس طرح متوجہ ہونا چاہیے، اور الحمدللہ آج عالم اسلام متوجہ ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل اسلام اور مسلمانوں کو نابود کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا آج پورے عالم اسلام میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سخت نفرت پائی جاتی ہے، اور اس نفرت میں مزید اضافہ ہونا چاہیے۔ لہذا ہمارا دینی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں، اور آج کا سب سے بڑا ظالم اسرائیل ہے، جس نے 70 سال سے فلسطینی عوام کو بے گھر کر رکھا ہے، ان کو اپنے گھروں سے نکال رکھا ہے۔ اگر وہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کے جوانوں کو مار ڈال دیا جاتا ہے، ان کے بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کی ناموس پر حملہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان کے لیے، حتیٰ ایک آزاد انسان کے لیے یہ بڑی سخت منزل ہوتی ہے کہ اس کے گھر کی خواتین سے کوئی بدتمیزی کرے، کوئی اس کی ناموس پر ہاتھ ڈالے۔ آپ اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری حکومت میں کسی یہودی عورت کے پیر سے پازیب نکال لے
اور اس خبر کو کوئی سن کر مسلمان مر جائے تو اس کا حق ہے، یعنی اس کی کوئی ملامت نہیں ہے۔ یعنی ایک عورت کے پیر سے پازیب نکالنے کے دکھ میں اگر کوئی انسان مر جائے تو اس کی مذمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک یہودی عورت کے سلسلے میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جائے کہ مسلمان عورت اس کی آبرو پہ حملہ کیا جائے، یہ واقعاً ایک مسلمان کے لیے، ایک حقیقی مسلمان کے لیے بڑے غم کی بات ہے۔ لہذا آج کل جب ہم سڑکوں پہ نکل کر ظالم اسرائیل کے خلاف اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، تو کم از کم سوشل میڈیا کے ذریعے سے ظالم کے خلاف اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں۔ لہذا ہم خود بھی آواز بلند کریں اور دوسروں کو بھی اس سلسلے میں دعوت دیں تاکہ وہ آگے بڑھیں اور ظالم صہیونیز اور اسرائیل کے ظلم و ستم کو دنیا بھر کے لوگوں میں عام کرے، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ اسرائیل کس ظالم اور جلاد کا نام ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی رحم نہیں کرتا۔ اور ہمیں دنیا والوں کے اوپر یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، بیت المقدس مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کا رہے گا انشاءاللہ۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہمیشہ ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی حمایت کرتے رہیں، اور ظالم کی مخالفت کرتے وقت خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرد سيفك يا عربي أطفال القدس تناديك، لا تخشى الموت ولا تهب، الله بنصره